बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तारीख की एक बहुत बड़ी खबर। मुआशी लिहाज से पाकिस्तान ने एक रिकॉर्ड बना दिया है जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान भी बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं और उन्होंने ट्वीट भी इस पर किया है। तमाम पाकिस्तान के मीडिया में इस हवाले से चर्चा हुआ। हर एक ने देखा कि पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड बना है कि एक महीने में इतने ज़्यादा तरसीलात ज़र पाकिस्तान को आए हैं और कोई सोच भी नहीं सकता था। इस हवाले से हम बात करेंगे कैसे ये पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खबर है। और इस पर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान के वो लोग जो बाहर काम कर रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज, उनको सलाम पेश करना चाहिए कि किस तरह वो इस मुल्क की बाहर रहते हुए भी खिदमत कर रहे हैं। अपने खानदान की खिदमत तो कर ही रहे हैं, वहाँ कमा कर किस तरह से कितनी कितनी मुश्किलात में, किन हालात में वो वहाँ पर काम करते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पर अपने ख़ानदान के लिए वहाँ से पैसे भेजते हैं, डॉलर्स भेजते हैं और उससे ख़ानदान के साथ मुल्क की खिदमत करते हैं। ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। ये पैसे, ये यानी रकूम, ये डॉलर्स जो बाहर से भेजे जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत को इससे बहुत ज़्यादा तक़वियत मिलती है। और मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि अंदाजे किस तरह अल्लाह ताला ने अपने फजलो करम से गलत साबित कर दिए। सारी दुनिया के अंदाजे, वर्ल्ड बैंक के अंदाजे, मुआशी माहिरीन के अंदाजे, बड़ी बड़ी एजेंसीज के अंदाजे सारे कैसे गलत साबित हो गए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जुलाई में रिकॉर्ड बना है पाकिस्तान की तारीख का कि इतने ज्यादा डॉलर्स कभी पाकिस्तान में नहीं आए। और ये इतना बड़ा काम हुआ है कि अगर ये ना होता, या जो प्रेडिक्शंस थी खुदा न खास्ता, जो पेशगोइयां की गई थी आलमी इदारों की तरफ से, खुदा न खास्ता वो दुरुस्त साबित होती, तो पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे होते। लेकिन आज आप देखें कि ज़र मुबादला के ज़खायर अगर बड़े बेहतर नजर आ रहे हैं, कई साल के बाद इतने अच्छे हुए हैं, तो उसमें इस चीज की बहुत ज्यादा अहमियत है। अब हुआ यह है कि पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर काम कर रहे हैं, उन्होंने एक महीने में तरसीलात ज़र भेजने का, रेमिटेंसेस भेजने का रिकॉर्ड बना दिया है पाकिस्तान की तारीख का। और ये देखिए अगस्त के महीने में ये खुशखबरी मिल रही है। जाहिर है जुलाई में ये रिकॉर्ड बना है, तो डाटा तो कुछ दिनों के बाद आता है। ये 36.5% ज्यादा इजाफा है पिछले साल 2019 के जुलाई से 2020 के जुलाई का फर्क देखिए आप। 36.5% ज्यादा पैसे हैं इस साल जुलाई में, क्योंकि ये तकरीबन हर महीने का देखा जाता है कंपैरिजन, क्योंकि किस तरह से ईद आ रही है उन पर ऊपर जाते हैं, तो ये भी देखा जाता है। तो महीनों का भी कंपेयर किया जाता है, सालों का अलग से और हर महीने का अगले साल से अलग कंपेयर किया जाता है। तो अब ये इतना बड़ा जंप है कि कोई सोच भी नहीं सकता था, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इतने ज्यादा पैसा पाकिस्तान आएगा या इतने ज्यादा डॉलर्स पाकिस्तान आएंगे। तो जनाब ये अब जो सबसे जबरदस्त बात ये है कि सोचा जा रहा था कि अब जिस तरह वबा है तो इसमें नौकरियां चूंकि कम हो जाएंगी, खुदा न खास्ता खासतौर पे उन ममालिक में जहां ज्यादा पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, जिनमें सऊदी अरब है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, यूएई है, तो इससे खदशात थे। लेकिन रिपोर्ट्स पर मैं बाद में आता हूँ। अब जुलाई में जनाब 2.768 अरब डॉलर पाकिस्तान भेजे गए हैं, यानी ये बनते हैं 2 अरब 76 करोड़ 80 लाख डॉलर्स, यानी 3.25 अरब डॉलर तकरीबन बनते हैं। पाकिस्तान की तारीख में इसी एक महीने में इतने डॉलर्स पाकिस्तान नहीं भेजे गए, और स्टेट बैंक खुद ये बात बता रहा है। और ये 12.2% इजाफा है जून से। अच्छा, जून में भी इजाफा हुआ था, तो इसलिए आज सोचा जा रहा था कि ये अब जून में जितना इजाफा हो गया है, अब ये कैसे रिकॉर्ड को बराबर कर सकता है। लेकिन उस जुलाई में वो रिकॉर्ड भी टूट गया और 12.2% जून से भी इजाफा हुआ है। तो जून में भी वैसे बड़े थे रेमिटेंसेस की जो रकूम है या जो डॉलर्स है। अब ये बहुत बड़ी बात है, और इस पर इमरान खान साहब ने ट्वीट करते हुए कहा है कि बड़ी अच्छी खबर है पाकिस्तान की मईशत के लिए, और रेमिटेंसेस में इतना इजाफा हुआ है, रिकॉर्ड इजाफा है पाकिस्तान की तारीख का, किसी एक महीने का, ये हिस्ट्री में, तारीख में इतना बड़ा इजाफा हुआ है, जिस पर वो मुबारकबाद भी दे रहे हैं पूरी कौम को। तो अब मैं आपको ममालिक जो अहम तरीन उनके हवाले से बता दूं। सऊदी अरब सबसे सर फहरिस्त, 82 करोड़ 16 लाख डॉलर आए हैं सऊदी अरब से जुलाई के महीने में, एक महीने में 82 करोड़ 16 लाख डॉलर।
متحدہ عرب امارات UAE سے 53 کروڑ 82 لاکھ ڈالر، 53 کروڑ 82 لاکھ UAE سے۔ UK برطانیہ سے 39 کروڑ 39 لاکھ ڈالر آئے ہیں۔ امریکہ سے 25 کروڑ 6 لاکھ ڈالر آئے ہیں امریکہ سے، اور یہ 2019 سے کہیں زیادہ یہ بات آگے نکل گئی ہے۔ تو جب دیکھا جا رہا تھا کہ 2019 میں بھی یعنی اچھے خاصی رقم آئی ہیں، تقریباً 22 ارب ڈالر تھی، اس سے کچھ زیادہ 22 ارب ڈالر، تو سوچا جا رہا تھا کہ اس سے آگے کیسے بڑھیں گے۔ تو 2020 میں کل جو مالیاتی سال ہے اس میں جون تک وہ آئے جناب 23.120 ارب ڈالر، 23 ارب ڈالر سے زیادہ رقم آئی۔ تو 2019 سے 2020 میں اضافہ ہو گیا، لیکن اب اگلا مالی سال جو شروع ہو رہا ہے 2020 اور 21 والا، تو 2021 کے حوالے سے پہلے مہینے ہی اگر آپ دیکھیں تو یہ مالی سال یعنی جولائی سے شروع ہوتا ہے، تو اس میں جولائی سے جون تک جائے گا، تو پہلے مہینے میں ہی ریکارڈ بن گیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ کرے کہ اس طرح یہ کنٹینیو رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ ورلڈ بینک کی رپورٹ تھی، ورلڈ بینک نے کہا تھا کہ یہ 2019 میں تو 22 ارب ڈالر سے زیادہ تھے، تو اب 2020 میں جب یہ وبا آئی ہے تو پاکستان میں 17 ارب ڈالر بھی مشکل سے جمع ہو سکیں گے سال میں، 17 ارب ڈالر ریمیٹنسز کی صورت میں۔ اور پھر یہ رپورٹس یہ آئیں کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی پاکستان میں کم ہوگی اس وبا کی وجہ سے۔ اب یہ اپریل میں آئی، اپریل 2020 میں یہ رپورٹ آ رہی ہے چند مہینے پہلے کہ جی اتنی تیزی سے نیچے گریں گے یہ جو ریمیٹنسز ہیں، اور پاکستان کی اکانومی سنبھل ہی نہیں پائے گی، چونکہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی گرے گی جو کہ گری، ٹریول بینز ہوں گے وہ بھی ہوا، سٹاک ایکسچینج بھی نیچے جائے گی وہ بھی گئی وبا کے دوران، پھر کہا جی انٹرنیشنل ٹریڈ اور بزنس نیچے جائے گا۔ تو اس وجہ سے ورلڈ بینک نے کہا کہ پاکستان جیسے ملک کے لیے یہ تو اور زیادہ ضروری تھا کہ ریمیٹنسز آتے ہیں، لیکن چونکہ اب وہ آئیں گے نہیں تو معیشت کا تو برا حال ہو جائے گا، کیونکہ یہاں سے بھی جو کمی ہونی تھی اس کو اگر تھوڑا بہت کوئی کوشن ملنا تھا تو وہ ریمیٹنسز میں ہو سکتا تھا، کیونکہ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ سادہ سے الفاظ میں عرض کرتا ہوں کہ آپ نے کوئی بھی چیز خریدنی ہے ملک کے باہر سے، جس طرح سب سے بڑی چیز ہے تیل، تو ہم نے ڈالرز میں خریدنا ہے، روپوں میں نہیں خرید سکتے آپ، ڈالرز میں، تو لہٰذا آپ کے پاس ڈالرز ہونے چاہیے۔ تو ہمارا ویسے بھی ایکسپورٹس ہماری کم ہیں اور امپورٹ زیادہ ہیں۔ اب تو خیر یہی آج 2 سال اگر پورے ہوتے ہیں، جس طرح آج 2 سال پورے ہوئے تو کارکردگی بتائی گئی، تو حفیظ شیخ صاحب نے جو سب سے بڑی چیز بتائی وہ کہا جی کہ سال کا ہمارا خسارہ 20 ارب ڈالر کا ہو گیا تھا، وہ ہم 3 ارب ڈالر تک لے آئے ہیں، تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ آپ سوچیں کہ ایک ملک جو ہے اس کو 20 ارب ڈالر کی زیادہ ضرورت تھی، اس نے کہاں سے دینے تھے؟ تو اس میں ہمیں سب سے بڑا کوشن جو ملتا تھا یہی ریمیٹنسز کا تھا۔ تو خطرہ یہ تھا کہ یہ بھی جب کم ہو جائیں گے تو پاکستان کی معیشت کا کیا حال ہوگا، پاکستان کے پاس کوئی زر مبادلہ کے ذخائر کس حد تک گر جائیں گے، کیا کرے گا پاکستان؟ تو اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے اور سلام ہے اوورسیز پاکستانیوں کو کہ جناب انہوں نے یہ خطرہ اور ٹال دیا، اور سارے اندازے بین الاقوامی ایجنسیز کے ایکسپرٹس کے غلط ثابت کر دیا، سب حیران ہو گئے کیا ہو گیا۔ اب اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس میں حکومت نے بھی کچھ ایسے کام کیے ہیں، انسینٹیوز دیے ہیں، ایسے انتظامات کیے ہیں جس کے ذریعے آسان ہو سکے باہر سے پیسہ بھیجنا، اور ان کو ایسی امارات دینے کی بھی کوشش کی ہے، اس سے بھی فرق پڑا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ کہتے ہیں کہ جی حج سیزن اس طرح سے نہیں تھا، اس وجہ سے بھی لوگوں نے زیادہ پیسے بھیجے ہیں، وہ خرچہ نہیں ہوا، پھر فلائٹس اتنی نہیں آئی گئی تو ہنڈی کا کاروبار اس طرح نہیں چل سکا کہ لوگ کیش کی صورت میں پیسے بھیجنے، تو یہ اب بینکس کی صورت میں زیادہ لوگوں کو بھیجنے پڑے ہیں۔ پھر جو ایکسچینج کمپنیز ہیں ان کا بھی اس میں مثبت کردار نظر آیا ہے، یہ سب فیکٹرز موجود ہیں، تو اس میں بھی حکومت کے کچھ انتظامات یقین نظر آتے ہیں جن پر ہمیں بات کرنی چاہیے، ماننا چاہیے۔ ہم بری چیزوں پر تنقید کرتے ہیں لیکن اچھا کام اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے۔ آخر میں ایک چیز اور عرض کر دوں کہ 2019 اور 2020 کا آپ جب کمپیریزن کریں گے تو اس میں جون کے مہینے کا میں عرض کر دوں، اس میں چونکہ کلوزنگ ہو رہی تھی 2020 کی، تو اس میں 2.466 ارب ڈالر آئے، 2 ارب 46 کروڑ 60 لاکھ ڈالر جون کے مہینے میں آئے 2020 میں، اور 2019 سے جب اس کا موازنہ کرتے ہیں تو 2019 میں آئے تھے 1 ارب 63 کروڑ 60 لاکھ ڈالر، 1 ارب 63 کروڑ 60 لاکھ ڈالر، اور یہ 50.7% کا اضافہ ہوا، 50.7% کا اضافہ دیکھا گیا 2019 اور 20 جون میں۔ تو ٹریجیکٹری اوپر جا رہی تھی، لیکن پھر جولائی میں تو ریکارڈ بن گیا پاکستان کی تاریخ کا، تاریخی ریکارڈ بن گیا۔
اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ 2020 میں یہ کام شروع ہو گیا تھا. یہ میں آپ کو وبا کے جو پیک ہے اس کی بات ہم کر رہے ہیں. جون میں دیکھیں, پھر مئی میں دیکھیں, 2020 میں مئی کے مہینے میں 1.866 ارب ڈالر ریمیٹنسز آئیں, یعنی 1.86 کروڑ 60 لاکھ ڈالر. تو اس لیے یہ بڑی بات ہے کہ اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ نے خاص فضل اور کرم کیا, اور اوورسیز پاکستانیز نے ایک دفعہ پھر پاکستانی ہونے کی لاج رکھی, پاکستان کی اپنے خاندان کی خدمت میں آ گیا ہے, اور اس طرح سے ریکارڈ ریمیٹنسز بھیجی. اب اگر یہ اس طرح سے جاری رہے, اللہ کرے آنے والے مہینوں میں یہ ریکارڈ ٹوٹے اور زیادہ باہر سے اگر لوگ بھیجتے ہیں ڈالرز اور ریمیٹنسز, تو یہ پاکستان کی معیشت کے لیے بہت بڑی چیز ہوگی. پاکستان میں کانفیڈنس بہت زیادہ آئے گا, پاکستان کے ضرورت کے ذخائر کے لیے بہت بڑی چیز ہے. اور یہ چیزیں دیکھتے ہوئے آپ کے ملک کی معیشت مضبوط ہوتی ہے, انٹرنیشنل سٹینڈرڈ آپ کا بہتر ہوتا ہے, آپ کی انٹرنیشنل ایجنسیز میں ریٹنگز بہتر ہوتی ہیں, ملک مضبوط نظر آتا ہے معاشی طور پر, اور پھر اسی طرح سے باہر سے لوگ زیادہ انویسٹ کر سکتے ہیں, اور وہ ملک اپنے لوگوں پر زیادہ خرچ کر سکتا ہے, زیادہ دلیری کے ساتھ خرچ کر سکتا ہے, اور پھر معیشت مضبوط ہوگی, اور پھر ملک فیصلے بھی مضبوط لے سکتا ہے. تو بہت بہت شکریہ تمام پاکستانیوں کا جو ملک کی اس طرح سے خدمت کر رہے ہیں. تو اسی طرح سے دعا ہے کہ یہ اچھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے, اور انشاءاللہ جیسے جیسے وبا ختم ہوتی ہے تو معیشت کا پہیہ تیز چلے اور پاکستان تیزی سے ترقی کی طرف گامزن ہو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.